بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان گفتگو، موضوع گفتگو وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جن سے ہمارا پورا مکتب منسوب ہو گیا، یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کی، حالانکہ ان کا دور وہ دور ہے کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ان کی حکومت کے لیے، تخت کے لیے ایک وہ جاری تھی لڑائی، جنگ، اور امام نے اس دوران جس طرح سے بھی تبلیغ دین کی، احکامات اسلامیہ کی ترتیب نو کی، احکامات اسلامیہ کو یعنی دوبارہ سے ترتیب دیا با مطابق قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری چیزیں سرکار کے دور میں ہوئیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام اس دور میں بھی، کہ جب ظالمین جو ہیں وہ کچھ عرصہ تک، بعد میں تو ظاہر ہے کہ امام کو بھی قید و بند اور زہر کے ساتھ شہید کیا گیا اور سارا معاملہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جب ہم احوال کی طرف دیکھتے ہیں، جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں بنی عباس یا بنی امیہ کے ظالمین سے زیادہ جس گروہ اور طبقہ کے سلسلہ میں پریشان نظر آئے، جس گروہ اور طبقہ نے امام کی نیندوں کو جو ہے وہ بے چین کیا، یہ خود ائمہ کے کئی اقوال میں یہ ہے چیزیں، تو وہ طبقہ جو ہے وہ کون سا تھا؟ کیا وہ ظالمین کا طبقہ تھا جو ان پر ظلم کرتے رہے، جو ان کو اپنا دشمن گردانتے رہے، یا وہ طبقہ کوئی دوسرا تھا؟ تو جب ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں، جب یہ احوال پر نظر دوڑاتے ہیں، تو یہ حقیقت واضح آتی ہے، اظہر من الشمس حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ پریشانی بنی عباس کے ظالم خلفاء کی سے زیادہ یہ غالی طبقہ تھا، یہ غلات تھے کہ جنہوں نے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ظالمین جتنا بھی ظلم کرتے تھے وہ جسمانی اذیت کا باعث ہوتا تھا، وہ ذہنی اذیت کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ نجس ٹولہ جو ہے، یہ آپ کے تعلیمات میں تعریفات کر کے، آپ کے روحانی ایک سلسلہ، روحانی تعلیمات میں جو ہے نا وہ ایک ضرب کاری لگانے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ در حقیقت دیکھا جائے تو کامیابی ان کو ہر دور میں ملتی رہی ہے، آج بھی آپ موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں کہ اصل شیعت کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ اصل شیعت جو ہے وہ بالکل، جو آپ کہہ لیں کہ کچھ پرسنٹ، 5 سے 6%، 7% جو ہیں اس اصل شیعت کے مبلغ ہیں یا اس اصل شیعت کے عقائد پر قائل ہیں، 90% یا اس سے زیادہ آج بھی غالیت ہی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن امام، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ناکام کوشش کی کہ ہر دور کے امام نے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حوالے سے ایسے بند باندھے ہیں کہ اب کوئی بیوقوفی ہے کہ جو شیعت حقیقی کو چھوڑ کے، مکتب قرآن و اہل بیت حقیقی کو چھوڑ کے ان غالیوں کی بنائی ہوئی شیعت کو فالو کرے۔ اکثریت کی جہاں تک بات ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کا واضح فیصلہ ہے کہ اکثریت اکثر گمراہی میں مبتلا رہتی ہے، اس لیے اکثریت کو دیکھ کے یا کسی مبلغ کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا، علامہ کے بارے میں، خطیب کے بارے میں، کہ جو اس کے سننے والے لاکھوں میں تو ہزاروں میں ہے، تو فلاں کے 100 میں ہے، تو اس کا مطلب وہ لاکھوں ہزاروں والا حق پہ ہے، نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو آج ہم مختصراً احوال پیش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی وجہ پریشانی ظالمین جو خلفاء بنی عباس کے تھے ان سے زیادہ یہ غالی ٹولہ کیوں تھا، اور کیا وجہ ہے کہ بڑے سخت ریمارکس ہیں ان کے بارے میں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتب میں بھی موجود ہے کہ یہ واحد غالی جو ہے نجس طبقہ ہے کہ جن کے بارے میں 2 قسم کے ارشادات ایسے ہیں جو کسی اور طبقے کے بارے میں نہیں، کسی بھی طبقے کے بارے میں، یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہو۔ وہ کون سے 2 ارشادات ہیں؟ ایک، ان کے سوشل بائیکاٹ کا باقاعدہ حکم ہے، یہ انہوں نے اس گھرانے میں کبھی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی غیر مذہب یا بد مذہب یا دہریے تک کے ساتھ بھی اتنے سخت احکامات اپنانے کا ہمیں حکم ہو جتنا ان کے ساتھ ہے۔ اس کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ہوں یا دیگر دوسرے ائمہ اہل بیت ہوں، دوسرا جو ان کے بارے میں ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا نجس ترین کافر قرار گیا ان کو،
یہ الفاظ بھی آپ کو کسی اور گروہ کے کافر ہیں، بس ٹھیک ہے، مشرکین ہیں، بالکل مشرک ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ ائمہ کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے کہ نجس ترین ٹولہ ہے، نجس ترین کافر ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے، آپ دیکھیں، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے کسی کمپنی کے لیے کوئی ایس او پیز بناتے ہیں، جی، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بناتے ہیں، آگے آپ کا مینیجر یا آپ کے جو نمائندگان ہیں یا آگے جو مارکیٹنگ والا آپ کا عملہ ہے وہ ان میں بالکل تعریفات کر دیتا ہے، وہ آپ کی سختیوں کو آسانیوں اور آسانیوں کو سختی میں بدل کے آگے، تو آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ پھر اخیر آپ ان کو نکال دیں گے، وہ نکلنے کے باوجود باہر آپ کا نام استعمال، تو آپ بتائیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی امام کا ہے کہ جو امام نے قرآن و اہل بیت سے تعلیمات پہنچائیں، ہر امام نے، خود امیر المومنین سے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بدبخت ٹولہ جو ہے یہ ائمہ کو خاموشی کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ اپنے فضائل سے آپ واقف ہی کوئی نہیں، ہم واقف ہیں، یہ تعریفات کرتا رہا، یہ اللہ کے مقابل مخلوق کو لاتا رہا اور مخلوق کے مقابل اللہ کو لاتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکومت میں، اس کی خلقت میں، اس کی رزاقیت میں ان کے تصرف کا جو ایک عقیدہ ہے پہلے برملا جو ہے وہ کرتے رہے، جب دیکھا کہ نہیں، علماء حقیقی ہر دور میں موجود ہیں، تو پھر ولایت تکوینی کا ایک وہ گھڑ لیا گیا کہ جی تصرفات کا حق ہے، بیزن اللہ کا وہ ساتھ وہ لگا دیا گیا تاکہ شرک کا شائبہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے جب مطالعہ قرآن کرو، صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات پڑھو، تو یہ بات جو ہے اظہر من شمس عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی بھی عنوان سے، وسیلے کے عنوان سے، باذن اللہ کے، یہ ہستیاں مستجاب الدعوات ہوتی ہیں، یہ دعا کرتی ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہ امام باقر علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، رسول کافی میں بھی ہے، رسول الشریعہ میں بھی یہ نقل ہوئی ہے روایت کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کا اسم اعظم ہے، ہم اس کی تسبیح کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو بہرکیف آج کی مختصر ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہمارے ایک بڑے محترم ہیں، اور میری ملاقات تو ان سے نہیں ہوئی لیکن میں کتب ان سے کافی منگواتا رہا ہوں اور منگواتا رہتا ہوں۔ یہ پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تفسیریں جو ہیں، اور یہ قرآن کا دائمی منشور، تفسیر فصل الخطاب، اور یہ ساری انہی کی دائرے کی وہ ہے۔ اچھا، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کے پیکیجز بڑے مناسب آتے ہیں، کبھی رمضان پیکیج، کبھی رجب، کبھی شبان، یہ آدھی قیمت سے بھی کم پہ جو ہے نا کتب دے دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو مومنین اکثر واٹس ایپ پہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں تو ان کو ان کا نمبر پہنچ جائے، ان کا تعارف پہنچ جائے۔ یہ کوئی پیڈ وہ نہیں ہے، نہ میں نے آج تک ان سے کوئی کتاب فری لی ہے، جتنی کتابیں ہیں سب پیسے دے کے لی ہوئی ہیں، اور نہ ہی کوئی پیسوں کی کوئی ہے کہ جی آپ ہماری پروموشن کریں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، خالصتاً جو ہے ایک قربتاً اللہ یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، تصاویر بھی چل رہی ہیں، ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، بڑی اچھی کتب، تاریخی کتب، تفاسیر، اس کے اوپر یہ 50% سے بھی زیادہ بعض دفعہ ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں، تو آپ میں سے جو بھی پورے پاکستان میں ان کی وہ ڈیلیوری بھی ہے، اور پاکستان سے باہر بھی شاید یہ کرتے ہوں، باقی یہ نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ ان سے وہ استفادہ کر لیجئے گا۔ اور جہاں کتب کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ سے استدعا ہے کہ الحمدللہ خاکسار کی چوتھی کتاب رسائل من القرآن و اہل بیت، جس کا میں پچھلی ویڈیو میں مختصر تعارف آپ کو کروا چکا ہوں، اس کے لیے ہمیں آپ کی اس کی ضرورت ہے۔ اور ہماری کمیونٹی پوسٹ پہ ایک یاری کا جو جرثومہ ہے وہ آ کے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یاری کو کہتے ہیں، وہ ڈالر مانگ رہا ہے، فلانا مانگ رہا ہے، تو آپ خود بھی مانگ رہے ہیں، تو بھائی میں نے اسے یہی رپلائی کرنے کو کہا تھا ایڈمن صاحبہ کو، پتہ انہوں نے کیا کہ نہیں، بہرکیف میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے گزشتہ 3 کتب کے بابت ایک بھی پوسٹ اگر کہیں لگائی ہے تو آپ بتائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے اناؤنس کیا، الحمدللہ کچھ مخلصین ہیں، نام بتانے کا وہ اس کے نہیں ہیں، تو ورنہ ہم کھل کے ان کا تعارف آپ کو کروائیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے نیکی ہے۔ تو جیسے ہم کسی کتاب کا وہ دعوت فکر و عمل پہلی کتاب کا کیا، وہ ذمہ لے لی گئی، یہ ہے مومن ذمہ لے لی گئی، المکتب جو ہے وہ ذمہ لے لی گئی، تو اس لیے ہمیں الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے تو ہم نے کوئی لالچ یا وہ نہیں کیا۔ 1 سال میں 3 کتب کی اشاعت جو ہے وہ آپ پوچھئے گا کہ اگر چندہ اکٹھا کرنے والا معاملہ ہو یا ذاتی خرچ میں لانے والا معاملہ ہو، تو جیسے مدرسے اور مسجدیں لٹک جاتی ہیں نا، وہ کئی سال وہ بورڈ لگا رہتا ہے اور ان کی چھتیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی کتابیں بھی کئی سال کئی ماہ لٹکی رہتی ہیں، لیکن نہیں، تینوں کتابوں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے حصہ ڈالا۔ ہم نے کوئی پوسٹ فیس بک پہ، کمیونٹی پہ، یوٹیوب پہ کبھی نہیں کی۔ یہ اس دفعہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب علی کتب کے حوالے سے، اس لیے کہ اس دفعہ کسی نے ابھی تک اس بابت رابطہ ہی نہیں کیا، نہ کسی نے آن کیا، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ کتاب جلد از جلد چھپ کے جو ہے آپ کے ہاتھوں تک آئے، تو اس وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یاری کی طرح صرف سمیٹنے میں نہیں لگے ہوئے، ہماری پہلی کتاب دعوت فکر و عمل جو ہے ڈاک خرچے سمیت سب کو فری گئی تھی، جو بھی آپ میں سے سننے والے اگر جنہوں نے منگوائی ہے وہ بھی گواہی دیں گے
کتاب یہ ہے، مومن صرف ڈاک خرچ لے کے کتاب فری دی تھی۔ المکتب جو ہے چونکہ ایک ضعیم کتاب ہے، اور اس کا ہدیہ اس لیے رکھا تھا ہم نے کہ یہ جو موجودہ کتاب ہے، یہ یعنی جو بھی چوتھی ہماری کتاب ہوگی اس میں ہمیں تھوڑی سی اس کی معاونت مل جائے گی اس کے ہدیہ کی، لیکن وہ تقریباً 100 سے زیادہ پیس جو ہے، کچھ طالب علم، کچھ علماء اور کچھ ایسے حضرات جنہوں نے واضح کہا جی ہم ہدیہ نہیں دے سکتے، ان کو گئے ہیں، اور جو کچھ تھوڑے بہت ہدیہ کے ساتھ گئے ہیں وہ محفوظ ہیں الحمدللہ، وہ اسی میں خرچ ہوں گے کہ جو اب اگلی کتاب ہے۔ اگلی کتاب 425 صفحات پر مشتمل ایک جلد ہوگی، اور یہ 2 جلدیں یعنی 850 صفحات کی، اور آج مہنگائی کے دور میں لاکھوں کراس کر گیا ہے اس کا وہ بجٹ۔ تو جو ہمارے پاس المکتب کا ہدیہ جمع شدہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اسی میں استعمال کریں گے۔ یاری کی طرح نہیں ہے کہ ہم دنیا بھر سے ڈالر لے رہے ہیں اور بلیک میل کر کے لے رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہ بھیجے تو ہم تبلیغات بند کر دیں گے، یا وہ جو 2-3 سال پہلے سیٹ اپ میں بیٹھا تھا آج بھی وہیں بیٹھا ہے، وہ ڈالر کہاں استعمال کر رہا ہے کہاں نہیں کر رہا، یا آپ جانے یعنی اس کو ڈالر بھیجنے والے جانے، وہ جانے تو اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ شیعہ امامیان کی تاریخ ہے، رسول جعفریان صاحب، حیات فکری و سیاسی شیعہ امامیان، ان بہت بہترین کتاب ہے علم کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ائمہ اہل بیت کی سیاسی فکری زندگی بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور غلوف، لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی کی طرح شدید غلوف کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام باقر علیہ السلام کے عہد تک برسہ برس کی محنتوں کے نتیجے میں مسلمان معاشرے میں اہل بیت کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، اور عراق اور بعض دوسرے علاقوں میں شیعت کافی رسوخ اختیار کر گئی تھی۔ اب غالیوں کی یہ کوشش تھی کہ شیعوں کے اندر رکھنا پیدا کر کے انہیں اندرونی طور پر کمزور کر دیں اور ان کا چہرہ داغدار بنا ڈالیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یقین کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام جتنے اس نجس گروہ کے ہاتھوں پریشان رہے ہیں، اور آج تک وقت کے امام آج بھی پریشان ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ حقیقی شیعت اور تعلیمات توحید کی بات کرنے پر جو خاصا ہے مکتب اہل بیت کا، بلکہ مکتب قرآن و اہل بیت کا، خالی مکتب اہل بیت نہ کہا کریں، حدیث ثقلین کی روح سے قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم بڑے فخر سے جی ہم مکتب اہل بیت کے وہ ہیں، ہم قرآن کو سکپ کر دیتے ہیں۔ اول تو ویسے کیا ہوا سکپ، جب اجتہاد کی پڑھائی جو ہوتی ہے، جب مجتہد، اس میں جب قرآن شامل نہیں، اصول دین میں قرآن شامل نہیں، تو پھر مکتب اہل بیت ہی کہنا بنتا ہے بھائیو آپ کو، لیکن یہ حقیقت میں مکتب قرآن و اہل بیت ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ غالیوں کی کوشش تھی کہ شیعوں کے اندر رکھنا پیدا کریں، اندرونی طور پر کمزور کریں۔ غلوف کی یہ تحریک کئی پہلوؤں سے شیعت کے لیے خطرناک تھی، کیونکہ یہ نہ صرف اندرونی طور پر شیعوں کے عقائد میں انتشار کا سبب تھی اور انہیں اسلامی معاشرے سے کاٹ رہی تھی، بلکہ شیعوں کو دوسروں کی نظر میں فروع دین پر عمل کے حوالے سے غیر سنجیدہ اور بے عمل لوگ ظاہر کر رہی تھی، اور دوسرے تمام لوگوں میں شیعوں سے بدگمانی پیدا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ خارجی نے ایک شیعہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کے لیے اعمال صالحہ یہ انجام دہی ضروری نہیں، اور اعمال بد کی وجہ سے ان پر عذاب بھی نہیں ہوگا، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ آج کے معاشرے میں بھی آج کی شیعت جو نام نہاد شیعت ہے، حقیقی شیعت نہیں، جو ملنگی شیعت، شیخی شیعت، آج بھی ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ناصر عباس، تصدق، یہ تونسوی، یہ سارے کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ نمازوں کی توہین کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے، علی علی کرنا ہی نماز ہے، علی علی حج ہے، علی علی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ الزام کسی حد تک درست ہے۔ خیر، آج فرقوں پر لکھی گئی کتابوں کے ایک سرسری مطالعے کے ذریعے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اگرچہ فرقوں کی تقسیم بندی کے وقت شیعہ غالیوں کا ذکر علیحدہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نہ صرف اکثر اربابان فرقوں مذاہب یعنی فرقوں اور مذاہب کے جو ارباب تھے، بلکہ اہل سنت کی عام شخصیات نے بھی شیعہ گروہوں کے درمیان کو خاص فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور لوگوں کو ان کی حدیث قبول کرنے سے پرہیز کی تلقین کی ہے۔ اس بدگمانی کی کم از کم ایک وجہ شیعوں میں غالیوں کے افکار کا رسوخ کر جانا ہے، جس کے اثار شیعہ ائمہ اور ان کے بعد اصولی شیعہ علماء کی بھرپور کوششوں کے باوجود کم و بیش باقی ہیں۔ ان کی مثال حدیث سے متعلق بعض شیعہ کتابوں میں تعریف قرآن کے بارے میں روایات کی موجودگی ہے۔ یہ اب آپ سن لیں کہ تعریف قرآن کے جو روایات غالیوں کی ڈالی ہوئی، بد مذہبوں کی ڈالی ہوئی ہیں، جن پر بڑا اچھل کود کرتا ہے یہ اینک والا جن امریکہ میں جو بیٹھا ہے یاری، وہ خود رسول جعفریان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعریف قرآن کے بارے میں روایات کی موجودگی نے بھی شیعہ مخالفین کو ایک بھرپور پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جناب ان کی تکفیر کی جائے، ان سے حدیث قبول نہ کی جائے۔ کیوں؟ حالانکہ ان کے اپنے بھی اس میں ہے، لیکن اہل سنت میں بھی ہے تعریف قرآن، لیکن چونکہ وہ اس طرح آن نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں کوئی ایک سنی اسکالر آپ نے دیکھا ہو جو یاری کی طرح، فتنے کی طرح برملا اعلان کرتا ہو کہ قرآن ناقص ہے معاذ اللہ؟ نہیں، ایک بھی نہیں۔ روایتیں ہیں لیکن وہ آن نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں جی روایتیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ضعیف روایتیں جی، ہمارا اس پہ کامل یقین ہے۔ یاری کی طرح نہیں، کوئی کہتا ہے جی ائمہ کے نام، وہ جی قرآن پورا ہوتا تو ہم دکھا دیتے۔ لو اب یہ بتائیں آپ، بھائی ائمہ کے قرآن میں اگر نام ہوتے امامت کے ذکر کے ساتھ تو غدیر خم کے اجتماع کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ خیر،
بہر صورت شیعت کی تصحیح، غلو کی نفی اور شیعوں کو غالی تحریک سے دور رکھنے کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کا علمی قیام، اسلام کی حقیقی تعلیمات جس کے مبلغ وہ خود تھے یعنی امام تھے، محفوظ رکھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اہم ترین اقدامات میں سے ہے۔ آپ نے ہر لمحہ اور ہر اس جگہ کہ جہاں ان کے نظریات پھیلنے کا خطرہ تھا، آپ نے شد و مد کے ساتھ ان کا رد پیش کیا۔ یہاں ہم ایک نظر ان اقدامات پر ڈالیں گے جو امام نے غالیوں کی نفی، ان کے نظریات کو مسترد کرنے اور اس گروہ کی تکفیر کے لیے اٹھائے تھے۔ امام کے اقدامات میں سے ایک قدم حقیقی شیعوں کو منحرف غالیوں سے دور کرنا تھا۔ واضح رہے کہ شیعوں اور غالیوں کے درمیان ربط و ضبط، شیعوں کے درمیان غالیوں کے لیے محسوس کی جانے والی ممکنہ کشش کی وجہ سے بعض شیعوں کو غلوف کی طرف کھینچا جاتا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، بالخصوص جب غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو ائمہ سے مربوط ظاہر کرتے تھے اور ائمہ کی جانب سے کی جانے والی اپنی تکذیب کے متعلق کہتے تھے، یا پھر یاری کا ذکر آنے لگا اور ائمہ کی طرف جانب سے اپنے لیے غالیوں کے لیے سخت فرمودات اور تکذیب کے متعلق کہتے تھے کہ نہیں، ائمہ تو صرف تقیہ کی وجہ سے ان کی تکذیب کرتے ہیں، ورنہ اندر سے تو وہ ہمارا موقف ہے وہ ائمہ کا سکھایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی خلفاء ثلاثہ کی سر عام تکفیر کرنا، امہات المومنین کو گالیاں بکنا، فوش گوئی کرنا، قرآن کو سر عام جو ہے ناقص کہنا معاذ اللہ، اسی طرح ائمہ اہل بیت کا رتبہ اللہ تک لے جانا، اللہ تعالیٰ کو ان کے برابر، یہ ساری چیزوں کو سر عام نشر و اشاعت کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ان سے کہتا تھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ تمہارے امام تو کچھ اور کہتے ہیں، وہ تو تم پر لعنتیں برساتے ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں وہ تقیہ کیا ہوا انہوں نے۔ اور یہ یاری آج دیکھ لیں، ابھی بھی ہم نہیں پہچانتے یاری کو کہ کس کا نمائندہ ہے، کس کا مدافع ہے۔ وہ بھی یاری کی طرح یہ کہتے تھے نہیں وہ تقیہ کیا، اندر سے ایک ہی ہے۔ یعنی یہ امام کو، ائمہ اہل بیت کو، یہ غالی جو ہے یا جو بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ تقیہ کرتے تھے، ائمہ تقیہ نہیں کرتے تھے، نبی اور امام تقیہ کرنا شروع ہو جائیں تو آپ نے حق کہاں سے لینا ہے؟ تو وہ یہ کہتے تھے نہیں اندر سے ہم ایک ہی ہیں۔ یعنی یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام دو رخی چہرہ رکھتے ہیں، معاشرے کے لیے اور، تو اندر گالیاں جو اپنوں میں بیٹھتے ہیں تو اور تعلیمات ہیں، تب گالیاں بھی جائز ہیں خلفاء ثلاثہ کو، امہات المومنین کو، معاذ اللہ۔ یعنی یہ ثابت یہ کرتے ہیں نا یاری جیسے لوگ یا غالی جیسے جو جتنا بھی طبقہ ہے کہ بھئی اندر لے کھاتے وہ خود خوش ہوتے ہیں، بلکہ کچھ روایتیں آپ کو ملیں گی اب آپ کو کیا بتایا جائے، آپ حقیقی شیعہ یہ کتب اربعہ کا آپریشن تو کریں یا باقی چیزوں کا آپ کو لگ سمجھ جائے گی، خدا کی قسم۔ یہ جو یاری کہتا ہے نا کہ قرآن ناقص ہے لیکن رسول کافی ساری معتبر ہے، خدا کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو ایسا کہنے اور ایسا سوچنے والوں کہ قرآن ناقص ہے، اللہ کی کتاب محفوظ نہیں، رسول کافی محفوظ ہے جس میں آدھے سے زیادہ ضعیف روایات ہے، آدھے سے زیادہ۔ ادھر باقر مجلسی صاحب نے، آپ حق الیقین پڑھیں، دیگر چیز ایسی روایات لے آئے ہیں۔ اب یہ جو جننی والا قصہ سناتا ہے یاری، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے والد کہ خلیفہ دوم نے رشتہ مانگا تھا مولا علی، جو خود بقول غالیوں کے وہی مشکل کشائے عالمین ہے، وہ خود ایک جنی کی مدد لینے شام چلے گئے، شام سے ایک جننی کو بلوایا، اسے ریکویسٹ کی کہ جی آپ میری بیٹی کی ہم شکل بن جائیں، ورنہ یہ ہے کہ خلیفہ دوم نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ مجھے چوری کے الزام میں میرے ہاتھ کٹوا دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ جننی کی شکل والی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی شکل والی جننی کو رخصت کیا خلیفہ دوم کے ساتھ۔ آپ بتائیے، یہ باقر مجلسی صاحب نے لکھا ہوا۔ مولا کائنات اور جناب سیدہ کا وہ جو کئی غیر شیعہ کے یاری کو والا دیتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا جی آپ عورتوں کی طرح خانہ نشین ہو گئے ہیں، اور ایسے الفاظ کہ بتایا نہیں جا سکتا، اس کو باقر مجلسی صاحب نے لکھا ہوا۔ تو جب آپ حقیقی شیعت کی تلاش میں ان کتب میں گھس جائیں گے نا تحقیق کی نیت سے آپریشن کرنے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار ہم تو غالیوں میں شمار ہونے لگ پڑا، ہم تو شیعہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ جناب وہ پھر کہتے تھے جی امام تقیتاً ایسا کہتے ہیں، اصل بات یہ کوئی نہیں۔ ایک روایت جس کی سند موجود ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بیان ہوا ہے کہ آپ نے ابو الخطاب کے ساتھیوں اور دوسرے غالیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مفضل سے فرمایا تھا کہ اے مفضل، ان غالیوں کے ساتھ نشست اور آمد و رفت مت رکھو، نہ ان کے ساتھ کچھ کھاؤ پیو اور نہ ہی ان کے ساتھ مصافحہ کرو، ہاتھ بھی نہ ملاؤ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو شاید ہی کوئی روایت ملے کہ کسی کرسچن سے ہاتھ نہ ملاؤ یا کسی کے سلام مطلب کسی کی کلمات خیر کا، ان کے بارے میں اس حد تک سخت سٹینڈ ہے ائمہ کا، اور اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک اور روایت میں امام نے پھر اسی بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا تھا مفضل کو کہ ابو الخطاب اور اس کے تمام اصحاب ملعون ہیں، اس کی باتوں پر اعتقاد رکھنے والوں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھنا، میں اور میرے آباء و اجداد ان سے بیزار ہیں۔ امام خاص طور پر شیعہ نوجوانوں کے بارے میں بہت حساس تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے جوانوں کے بارے میں گالیوں سے ہوشیار رہو، کہیں وہ انہیں خراب نہ کر دیں۔ غالی خدا کی بدترین مخلوق ہے، یہ خدا کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور بندگان خدا کی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو صرف گالیوں ہی کی ہم نشینی سے نہیں روکا، بلکہ ہر بدعت گزار کے ساتھ نشست و برخاست سے روکا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہم نشینی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دل میں کفر کی نشو و نما اور کھلی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ امام نے شیعہ معاشرے سے گالیوں کو دور کرنے کی غرض سے ان کے قائد کو مسترد کیا اور اپنی طرف منسوب احادیث اور روایات کو پرکھنے کے لیے، غور سے سنیے، غور سے سنو، امام نے شیعہ معاشرے سے گالیوں کو دور کرنے کی غرض سے ان کے قائد کو مسترد کیا اور اپنی طرف منسوب احادیث اور روایات کو پرکھنے کے لیے کتاب اللہ کو میزان اور پیمانہ قرار دے کر شیعوں سے چاہا کہ وہ گالیوں کے جھوٹے دعووں کو کبھی قبول نہ کرے۔ امام نے کہا کہ ہم سے منسوب کوئی بات تم تک پہنچے، کتاب اللہ پر پرکھو، اس کے مطابق ہو لے لو، ورنہ دیوار پر مار دو۔ شہرستانی کے بقول صدیر جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا میری جان آپ پر فدا، آپ کے شیعوں میں آپ کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے کان میں بات کہی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں آپ پر وحی آتی ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ خواب میں ہدایات براہ راست اللہ سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، غور سے سننا، اے میرے مولا، ان میں سے کون سی بات کو قبول کیا جائے؟ کیا آپ پر وحی آتی، آپ پر الہام ہوتا ہے، آپ کو خواب میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ تو کون سی بات قبول کریں؟ یعنی عقیدے میں کس بات کو ریجسٹ کریں؟ صدیر کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان سب کو دفع کر دو، چھوڑ دو۔ ہم اللہ کی حجت اور اس کی مخلوق پر اس کے امین ہیں، ہمارا حلال و حرام کے متعلق فتویٰ کتاب خدا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی آپ آئمہ کی ڈائریکٹ تعلیمات کو پس پش ڈال کر یاری جیسے فتنے، اور جتنے پاکستان میں اور فتنے ہیں، سارے فتنے ہی ہیں، اور ان سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ان فتنوں کو روکنے کا ٹھیکہ جن کو اسلام نے دیا ہوا ہے، وارثان انبیاء کو، وہ خاموش، وہ کہتے ہیں بھائی بس ٹھیک ہے، مدرسے چل رہے ہیں، ہاں جی، رسیداں کٹ رہی ہیں، رمضان خم سے چندے زکاتاں آ رہی ہیں، مرمچ بکنگاں ہو رہی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باہر دے دورے ہو رہے۔ اور یہ تو ان میں اکثر چیلنج کرتا ہوں، ان میں سے ایک مولوی تو سامنے لائے کہ جو کہ جی میں نے ذاتی کمائی پر 2 حج کی ہیں، 2 زیارتیں کی ہیں، زواریاں کی ہیں، جی ذاتی خرچ پر، شاید 100 میں سے ایک آدھا بندہ آپ کو مل جائے، 99% لوگوں کی جیب۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کا دوسرا حصہ لازمی دیکھیے گا، چونکہ دوسرے حصے میں ہوش ربا انکشافات کے ساتھ گالیوں کے حوالے سے، اور موجودہ دور، یعنی ہوش ربا سے مراد یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ طبقہ کس طرح سے شیعہ بن کے کام ڈال رہا ہے، اور کون کون سے عقیدے آپ میں جا چکے ہیں جن سے آپ کو فوراً رجوع کرنا ہے، فوراً۔ اور آپ نے اپنے مال کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا مال کسی ایسے مجتہد، کسی ایسے عالم، کسی ایسے مبلغ، کسی ایسے خطیب پر ضائع تو نہیں ہو رہا کہ جو در حقیقت غالیت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا حصہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا YouTube چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔